बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तफसीर सूरतुल इखलास की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास जिसकी 4 आयात हैं और ये चारों कुल्लों के अंदर शामिल है। इसकी फ़जीलत बेशुमार है, लेकिन फ़जीलत से कबल जो है हम इसके तर्जमे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह ही बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, इसने ना किसी को जना और ना ही वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई इसके बराबर होगा। सूरतुल इखलास जो है, जिसको हम कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, इसकी वजह तस्मिया के बारे में बात करते हैं। हर सूरत का नाम इस सूरत में मज़कूर होता है, जबकि इस सूरत का नाम इस मौजू के एतबार से है क्योंकि इसमें अल्लाह ने खालस तौहीद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत को बयान किया गया है, जिसके लिए इसे अल इखलास का नाम दिया गया है। दूसरा ये कि जो शख्स इस सूरत को अमल में लाते हुए इसमें बयान करदा अकीदा तौहीद को अपनाते हुए तलावत करे तो इसे शिरक से खलासी हो जाती है। मुख्तसर ये कि जब इंसान जो है इस सूरत को पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ, जिस तरह अल्लाह अकेला है इसके साथ अगर पढ़ता है तो शिरक से इसकी जो है वो खलासी हो जाती है। फजीलत और अहमियत की बात की जाए तो बुखारी और मुस्लिम की सही रवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत जो है 1/3 कुरान के बराबर है, यानी सुलुसुल कुरान, कुरान का तीसरा हिस्सा है, यानी 10 पारों के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये सूरत तलावत करते हुए सुना तो फरमाया कि इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी गई है। इसकी अहमियत और फजीलत के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज यानी फजर की जो सुनते हैं और इसी तरह मगरिब की सुनतों में, वित्रों में और तवाफ की जो रकात हैं, यानी तवाफ करने के बाद मुकाम इब्राहीम पर जो 2 रकात हम पढ़ते हैं, उनके अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को पढ़ने का इत्माम करते थे। सही बुखारी की रवायात में है कि बाज़ सहाबा जमात करवाते हुए इस सूरत से अपनी क़राअत का इख्तिताम करते, यानी कुरान पाक की कोई सूरत पढ़ी, सूरत फातिहा के बाद कुरान पाक की चंद आयात को पढ़ा और फिर आखिर में सूरतुल इखलास को पढ़ा। आपने इनसे पूछा कि उन्होंने इसमें रहमान की सिफ्त पाई गई। जब पूछा गया कि क्यों पढ़ते हो तो बताया गया कि इसमें रहमान की सिफ्त बयान की गई है, इसलिए मुझे इसका पढ़ना महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखबिरूहु अन्नल्लाह तआला युहिब्बुहु, इसे बता दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे मोहब्बत करता है। यानी वाकया कुछ यूं था, अगर मैं मुख्तसर बयान करूं, एक सहाबी की शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची कि वो अपनी जो नमाज है, हर किरत जो है सूरत फातिहा के बाद जो कुरान पाक की किरत करते हैं उसकी इख्तिताम जो है सूरत इखलास से करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो फरमाने लगे कि इसमें अल्लाह की सिफत को बयान किया गया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर अल्लाह तुमसे राजी हो गया। और दूसरा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से बयान फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बका इय्याहा अदखलकल जन्नता, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी नमाज की हर रकत में ये सूरतुल इखलास पढ़ते हैं और इस मोहब्बत ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। इस फजीलत का राज इस तौहीद में है जो इस सूरत का मौजू और लुब्बे लबाब है, जिससे मालूम होता है कि तौहीद बारी ताला ही वो अमले जलील है जिससे हर उस चीज की कदर व शान बढ़ जाती है जो तौहीद पर मबनी। अगर इसके ज़माना नज़ूल की बात की जाए तो मक्का के इब्तदाई दौर में जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके रब के बारे में सवाल किया था तो उस वक़्त में ये सूरत नाज़िल हुई थी, यानी मक्की ज़िंदगी के इब्तिदा में जो थी ये सूरत जो थी नाज़िल हुई। सबब नज़ूल क्या था, किस वजह से इसे नाज़िल करना पड़ा? तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में मुख्तलिफ सहाबाए किराम से रवायत है कि मुशरिकीन कुरैश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें अपने रब का नसब बताएं कि तो आपका रब कौन है।
اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت ہے کہ اس طرح کا سوال یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ مضمون اور موضوع کی بات کی جائے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے، اس وقت مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ مختلف شخصیات کے بت تھے۔ ان کی باقاعدہ نسل چلتی آ رہی تھی، جس طرح ہمارے ہاں پیروں اور اولیاء کی نسلیں چلتی ہیں، انہیں کھانے کی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ بھی اسی طرح تصورات سے پاک نہ تھے۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک جو ہے کو ماننے کی دعوت دی گئی تو مشرکین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئے کہ وہ رب کس قسم کا ہے جس سے تمام معبودوں کو چھوڑ کر تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا تصور واضح کیا جو تمام مشرکانہ تصورات سے مختلف تھا۔ اب آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تو لفظ قل کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد ہر مسلمان اس سے مخاطب ہے۔ هو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ یکتا ہے، یعنی جس اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ وہی ہستی ہے جسے تم اللہ کے نام سے جانتے ہو، کیونکہ عربوں کے ہاں لفظ اللہ جاننا پہچانا نہ تھا۔ زمانہ قدیم میں وہ خالق کائنات کو اسی لفظ سے جانتے تھے، اسی طرح دوسرے معبودوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان سے پوچھو کہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، سننے اور دیکھنے کی طاقتیں کس کے اختیار میں ہے، اور کون ہے زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون اس نظام عالم کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ اس طرح کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ المومنون نے، سورۃ العنکبوت میں، سورۃ زخرف وغیرہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ اس جواز سے مطلب واضح ہوتا ہے کہ جسے تم ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منظم مانتے ہو اور سخت وقت آنے پر سب خداؤں کو بھول کر اسی کو پکارتے ہو، وہی میرا رب ہے، اس کی بندگی کی طرف تمہیں میں بلاتا ہوں۔ لفظ احد غیر اضافی طور پر صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ذات جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ اللہ یکتا و یگانہ ہے۔ اس سے تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ کسی دوسرے کا اس کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، ایسے ہی الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منظم ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک و ساجی ہے۔ وہی مختار کل ہے جس کے اختیار میں کسی کا کوئی دخل نہیں، حتیٰ کہ سرور کونین امام الانبیاء کو بھی فرما دیا لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ سورہ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا گیا، کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اگر جہانوں کا امام، نبیوں کا سردار اللہ کے اختیار میں کچھ حصہ نہیں تو پھر دوسرا کون ہوگا جسے اللہ کے اختیارات میں سے کچھ اختیار ملے گا۔ جو مختار کل ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، وہی ہر طرح کی عبادتوں کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مگر افسوس کہ آج مسجدیں خالی، آستانے اور درگاہیں آباد ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارا جاتا ہے۔ اللہ کائنات کی تدبیر، موت و حیات، اختیارات اللہ تعالیٰ سے چھین کر بندوں کے ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں، بلکہ جنت و جہنم بھی اللہ کے اختیار سے لے کر غیروں کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو بے اختیار کر کے اس کی چابیاں پیراؤں ملاؤں کے ہاتھ میں تھما دی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے غیروں سے تجھے امیدیں، اللہ سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی ہے جامع ترین عبارت یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر طرح کی کامل صفات کا مالک ہے، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ صحابہ و تابعین اس لفظ کے بارے میں منقول تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے بلند مقام، بڑی ضخامت والا، ہر چیز سے بالا تر، وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بغیر کسی کا فیصلہ نہ چلتا ہو، وہ ٹھوس چیز جس میں کوئی خول و
خول جول نہ ہو، قابل تجزیہ و تقسیم نہ ہو، وہ کھاتا پیتا نہ ہو، لم یلد ولم یولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ مشرکین کا تصور ہے کو رد کر دیا گیا ہے، جس کے وہ خیال کرتے کہ خداؤں کو کوئی جنس ہوتی ہے، اور ان کا سلسلہ چلتا ہے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، عیسائیوں نے اللہ کو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، خبردار یہ لوگ اللہ پر افتراء بازی کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، حالانکہ اللہ کی اولاد نہیں لیکن یہ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کوئی جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، جبکہ اولاد ماں باپ جیسی اور ان کا حصہ ہوتی ہیں، اولاد تعاون اور بقا نسل جیسی حاجت و ضرورت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ وَلَمْ يَلِدْ، کیونکہ اللہ وہ ہے، اللہ اول ہے جس سے قبل کچھ بھی نہیں تھا، کیسے کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کفو کا استعمال نظیر مشابہ، ہم رتبہ، مساوی، برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی مانند ہو، اس کا ہم پلہ یا اپنی صفات و اختیار میں اس کا مشابہ ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے تو نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی میں کسی سے پیدا کیا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے، اور جب کائنات میں اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تو اس کے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ یہ تھی سورۃ الاخلاص کی مختصر تفسیر، انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے اگلی تفسیر کی بات کریں گے۔